بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو بیک سیما زین علی کچن میں۔ میرے پیارے ویورز، آپ سب کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہیں۔ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی بیف پاستا، جو بہت مزیدار اور اسپائسیز بننے والے ہیں، تو ویڈیو کو اسکیپ کیے بغیر پورا دیکھیے گا۔ تو چلتے ہیں کچن کی طرف۔ سب سے پہلے ہم نے بہت پیاری سی ایک کڑھائی لے لینی ہے، اس میں شامل کرنے ہیں 4 ٹیبل اسپون آئل یا گھی، آپ کچھ بھی لے سکتی ہیں۔ میں نے یہاں پہ گھی لے لیا ہے اور اس کو اچھی طریقے سے گرم کر لینے۔ تیل ہمارا گرم ہو چکا ہے، تو اس میں نے 1 ٹیبل اسپون جتنا لہسن ادرک کا پیسٹ شامل کر دیا ہے، اس کو اچھی طریقے سے فرائی کر لوں گی۔ اور اس کو بہت زیادہ فرائی نہیں کرنا ہے، بس ہلکا سا 30 سیکنڈ تک ہی فرائی کرنا ہے، اس کا کلر چینج نہیں ہونا ہے۔ تو اس میں نے آدھا کپ جتنا پیاز شامل کر دیا ہے۔ میں نے ہرے پیاز کے پیچھے والے پورشن شامل کر دیا، آپ نارمل پیاز بھی لے سکتی ہیں، کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے۔ تو پیاز کو ہم نے سافٹ کرنا ہے، براؤن نہیں کرنا ہے۔ ایک پاؤ ہم نے قیمہ لے لیا ہے، وہ اس میں ہم نے شامل کر دیا ہے۔ تو اس میں نے تھوڑے سے فیٹ شامل کر دی ہیں، اگر آپ کو پسند نہیں ہے تو آپ اسکیپ کر سکتی ہیں۔ اور اس کو اچھی طریقے سے میں ادرک لہسن کے پیسٹ میں مکس کر دوں گی۔ ½ ٹی اسپون جتنا میں اس میں نمک شامل کر دوں گی اور پھر 5 منٹ کے لیے کور کر دوں گی۔ اور یہ میں نے میکرونی لے لی ہے، یہاں پہ 4 سے 5 قسم کی مطلب اچھے سے پیارے پیارے ڈیزائن کے میکرونی ہیں، میں نے یہ لے لی ہے۔ آپ کے پاس جو بھی ہے آپ وہی لے لیں۔ تو اس کے الگ الگ میں نے لے لی ہیں، اس کے ڈیزائن بہت پیارے پیارے سے ہوتے ہیں، تو اچھے لگتے ہیں۔ اور ساتھ میں نے ایک اسپیگریس کا جو پورا فل ڈبہ ہوتا ہے، اس کے ہاف سے بھی میں نے یہ ہاف مطلب تھوڑے سے یہ لے لی ہیں۔ یہ میرے بچوں کو بہت پسند ہے، چھوٹے کو تو بہت زیادہ پسند ہے، تو میں اس میں یہ بھی شامل کروں گی۔ تو آپ کے پاس جو ہے آپ وہ لے لیں۔ سائڈ میں نے پانی گرم ہونے کے لیے رکھ دیے ہیں، پانی ہمارا گرم ہو چکا ہے۔ تو اس میں 1 چمچ چائے کے نمک شامل کر دوں گی اور 2 ٹی اسپون جتنا میں اس میں آئل شامل کروں گی، تاکہ جب ہم اپنے اسپیگیٹیز میں شامل کریں تو وہ ایک دوسرے سے چپکے نہیں۔ اور یہ 5 منٹ ہمارا ہو چکا ہے، تو میں دیکھتی ہوں قیمے کی اب کیا پوزیشن ہے۔ تو اس میں سے اچھا خاصا پانی ریلیز ہوا تھا، تو میں دیکھ لیتی ہوں اب اس میں کتنا پانی، ابھی بھی اس میں تھوڑے تھوڑے سے پانی ہے اور یہ سارے پانی گوشت کے اندر سے نکلے ہیں۔ تو اس کو میں 4 سے 5 منٹ اس کی بھنائی کر لوں گی۔ اور اس کی اچھی طریقے سے بھنائی اس لیے کرنی ہے تاکہ اس کے اندر ایک گوشت کی جو مہک ہوتی ہے وہ بھی اس میں سے نکل جائے۔ تو اس کو میں بھنائی کروں گی۔ تو یہ دیکھیں بھنائی اس کی ہو چکی ہے، اس میں سے اب آئل نکلنا شروع ہو چکا ہے۔ تو اس ٹائم پہ میں نے اس میں 2 ٹماٹر کے میں نے یہ پیسٹ بنا لیے تھے، یہ شامل کر دیے ہیں۔ اور اب اس میں تھوڑے سے اسپائسز شامل کروں گی۔ 1 ٹی اسپون دھنیا پاؤڈر جو میں نے کوٹ لی ہے، 1 ٹی اسپون لال مرچ کا پاؤڈر، 1 ٹی اسپون کٹی ہوئی مرچ پاؤڈر، 1 ٹی اسپون زیرہ، ½ ٹی اسپون گرم مسالے اور نمک میں نے اس میں 1 ٹی اسپون لیا، آپ حسب ضرورت لیں۔ یہ ساری چیزیں میں اس میں شامل کر دوں گی اور اسے بھی اچھی طریقے سے مکس کر دوں گی۔ تو اچھی طریقے سے اس کو ملانے کے بعد اب میں اس میں شامل کروں گی ½ ٹی اسپون جتنا گرین چلی، جس کا میں نے پیسٹ بنا لیا ہے۔ اگر آپ نے زیادہ مرچ یا نہیں چاہیے تو آپ اس کو اسکیپ کر دیں ہیں، میں نے آپ سے پہلے ہی کہا ہے کہ میں اسپائسیز بناؤں گی بہت مزیدار سے، تو اس لیے میں نے مرچ شامل کر دیا۔ اب تھوڑے سے میں نے پانی شامل کر دیا، آدھا کپ جتنا، اور اسے 10 منٹ کے لیے لو فلیم میں کور کر دوں گی۔ تو پانی ہمارا یہاں گرم ہو چکا ہے، تو اس میں شامل کر دوں گی میکرونی۔ تو میکرونی ڈالتے وقت تھوڑا احتیاط کر لیں، پانی کا چھینٹا نہیں آئے، بہت گرم ہوتا ہے یہ۔ اور پھر یہ میں اسپیگیٹیز شامل کر دوں گی اور پھر اسے سافٹ ہونے تک میں اس کو چیک کروں گی۔ یہ سافٹ ہو چکا ہے، تو میں نے اس کو پانی کے اندر ڈپ کر دیا ہے۔ تو اسے میں 10 منٹ تک پکا لوں گی۔ جب یہ پک جائے گا تو میں آپ کو دکھاؤں گی کہ یہ کس پوزیشن میں آ چکا ہے۔ تو یہ دیکھیں بالکل سافٹ ہو چکا ہے یہ۔ اور پھر یہ اب میں اس کو چیک کر لوں گی، بہت گرم ہے۔ تو یہ میں نے چیک کر لیا ہے ایک چیز، تو یہ بالکل ہو چکا ہے تیار۔ تو یہ باقی میں یہ بھی آپ کو دکھا دیتی ہوں، لیکن بہت گرم ہے۔ یہ ہمارا 10 منٹ ہو چکا ہے اور یہ پک چکا ہے، تو اس کو میں نے چھنی میں ڈال دیا ہے اور اوپر سے میں نے ٹھنڈا پانی اس میں ایڈ کر دیا ہے۔ ٹھنڈا پانی ایڈ کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ یہ چپکتا نہیں ہے۔ اور پھر میں نے اس کو یہاں پہ ڈرائی ہونے کے لیے رکھ دیا ہے اور قیمے کی طرف آ جاتے ہیں۔ 10 منٹ ہمارا ہو چکا ہے اور میں اس کو ابھی اچھی طریقے سے
ملا کے چیک کروں گی۔ تو یہ ہمارا قیمہ تیار ہو چکا ہے اور اس کو میں بھون لوں گی۔ تو بھنائی ہونے کے بعد میں اس میں شامل کر دوں گی گاجر۔ میں نے آدھے کپ گاجر لیے اور چھوٹے چھوٹے پیسز کر کے اس کو میں نے شامل کر دیے ہیں۔ یہ سب سے پہلے شامل کرنا ہوتا ہے کیونکہ یہ تھوڑے دیر سے کک ہوتا ہے۔ اور یہ آدھا کپ میں نے شملہ مرچ اس میں شامل کر دیے اور پھر اسے بھی اس کے ساتھ میں ملا دوں گی۔ آپ نے سبزیاں جو پسند آپ شامل کر سکتے ہیں۔ یہ بند گوبھی میں نے لے لیے 1 کپ بھر کے۔ سبزیاں آپ اس میں کچھ بھی شامل کر سکتے ہیں، مٹر وغیرہ کچھ بھی اس میں لے سکتے ہیں۔ مٹر میرے پاس نہیں تھے تو میں نے اس میں ایڈ نہیں کیا ہے۔ اس میں شامل کروں گی میں ہرے پیاز کے آگے والے پتے۔ تو آپ کو پتہ ہے چائنیز میں یہ ساری چیزیں بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے، ورنہ اس کے بغیر چائنیز مزے کی نہیں ہوتے ہیں۔ تو اس ٹائم پہ آ کے ½ ٹی اسپون جتنا کالی مرچوں کا پاؤڈر شامل کروں گی اس میں۔ 2 ٹی اسپون سویا سوس شامل کرنا ہے ہمیں اس میں۔ 2 ٹی اسپون اس میں ہاٹ چلی سوس اس میں شامل کریں گے اور 3 ٹی اسپون اس میں سرکہ شامل کروں گی۔ اگر آپ نے سرکہ نہیں شامل کرنا ہے تو آپ اسکپ کر سکتے ہیں۔ اور اس میں 2 چمچ بھر کے میں نے کیچپ کا شامل کر دیا ہے۔ کیچپ اگر ضرورت پڑی تو میں اس میں دوبارہ سے ایڈ کروں گی 2 چمچ۔ اب فی الحال میں نے اتنا ہی شامل کر دیا ہے اور اس کو میں نے اچھے کے طریقے سے ملا لیا ہے اور پھر 5 منٹ کے لیے کور کر دوں گی۔ تو 5 منٹ ہمارا ہو چکا ہے۔ تو یہ دیکھیں اب میں اس کو چمچ سے اچھی طریقے سے ہلاؤں گی اور یہ چیک کر لیں یہ تقریباً پک چکا ہے۔ اب اسپیگٹیز کے ساتھ بھی اسے کک ہونا ہے۔ تو اب اس میں شامل کر دوں گی میں اسپیگٹیز وغیرہ جو ہمارے رکھے ہوئے میکرونی وغیرہ اور اچھی طریقے سے اس کو بھی ملا دوں گی۔ تو یہ دیکھیں ابھی سے کتنا پیارا سا ہے، اس کا کلر ملٹی کلر ہونے لگے ہیں۔ میرے تو منہ میں ابھی سے ہی پانی آ رہا ہے۔ بچے بھی کافی ٹائم سے ویٹ کر رہے ہیں کہ مما کب پکائیں گے آپ اور ہم کب کھائیں گے۔ تو مجھے لگ رہا ہے اس میں تھوڑا سا کیچپ کی کمی ہے، تو اس میں 2 ٹی اسپون جتنا اور کیچپ شامل کر دوں گی اور اس کو بھی اچھی طریقے سے مکس کر دوں گی اور بالکل ہلکی فلیم میں اس کو 5 منٹ کے لیے کور کر دوں گی۔ 5 منٹ ہمارا ہو چکا ہے۔ تو یہ دیکھیں کتنا زبردست ہمارا میکرونی تیار ہو چکا ہے اور یہ دکھنے میں بھی بہت پیارا سا کلر ہے اس کا، ملٹی کلر، اور پورا کچن خوشبو سے بھر گیا ہے اور بہت زبردست بنا ہے یہ۔ تو آپ بھی اسی طریقے سے میکرونی اسپیگٹیز بنائیں جو آپ کو بہت اچھا لگے گا۔ تو یہ دیکھیں بالکل تیار ہے۔ تو اس کو اب میں کور کر دوں گی اور ڈش آؤٹ کر کے آپ کو دکھاتی ہوں۔ تو یہ دیکھیں پیارے پیارے ویورز میں نے یہ ڈش آؤٹ کر لیا ہے اور بہت زبردست سا یہ لگ رہا ہے دکھنے میں ہی۔ آپ خود بتائیں یہ کتنے کھانے میں یمی ہوگا۔ تو آپ بھی اسی طریقے سے میرے طریقے سے آپ بھی پکائیں اور انجوائے کریں۔ اب میں اس کے اوپر شامل کروں گی تھوڑے سے مایونیز، کیچپ وغیرہ۔ آپ اگر پسند نہیں کرتے ہیں اوپر سے مایونیز وغیرہ ڈالنا تو اسکپ کر سکتے ہیں۔ اور آپ کو آج کا یہ ریسیپی کیسا لگا پلیز کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کریں، فیملی ممبرز اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ میرے آنے والے تمام ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک جلد سے جلد پہنچ جائے اور آپ کو بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملیں۔ آپ کو آج کا یہ میکرونی کیسا لگا ضرور کامنٹس میں بتائیے گا اور کچھ بھی آپ نے پوچھنا ہو تو آپ مجھ سے کامنٹس میں پوچھ سکتے ہیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنی بہن کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔